غیر مسلم حضرات کی خدمت میں آپ کی طرف سے مجھے لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے دین کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں، مگر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا اللہ ایک ہے۔ آپ کے نہ مانتے ہوئے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی رسول ہیں۔ اب بات اتنی ہے کہ اگر ہم سب ایک راستے پر ہوں گے تو ہمارا آخرت میں چھٹکارا ہے، ورنہ آپ سمجھدار ہیں کہ کیا ہوگا۔ پوری عمر کی کمائی اگر پانی میں مل جاتی ہے تو افسوس کا مقام ہے۔ یہ بات ہے کہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، سب کی یہی خواہش ہے کہ آخرت میں چھٹکارا ہو جائے۔ آپ کا مذہبی رہنما جو کہ کرشن، رام، زرتشت، گوتم بدھ ہیں، سب اللہ کے سچے انسان تھے، مگر لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بلا کر مورتی پوجا اور شرک شروع کر دیا۔ اب آپ سے التجا ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ان پر ایمان لے آئیں اور ان کے کہنا پر چلیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں آج کل کا بینکنگ سسٹم، سودی نظام تقریباً 3000 سال قبل یہودیوں نے شروع کیا اور آج کل پوری دنیا کی لپیٹ میں ہے۔ آپ سب ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، اپنے بھلے برے کو خوب پہچانتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں اور قرآن اور حدیث کو بھی سمجھتے ہیں، بڑے بڑے قانون آپ بناتے ہیں۔ دنیا کو زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑتے ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنے مطلب کی خاطر غلط فتوے کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آج کل کا بینکنگ سسٹم قبول نہیں ہے۔ بینک اکاؤنٹس کو اگر کھولنا ہے تو صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں اور اکاؤنٹ ہولڈر سے کچھ رقم بینک اخراجات کے لیے کاٹی جا سکتی ہے۔ سود کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ فکس ڈپازٹ، پی ایل ایس اکاؤنٹ، ٹرم ڈپازٹ، سیونگ اکاؤنٹ کی اجازت نہیں ہے۔ بونڈ اور انعامی اسکیموں کی اجازت نہیں ہے۔ لیزنگ بغیر سود انشورنس کی اجازت ہے۔ مضاربہ اور مشارکہ سود کے بغیر جائز ہے۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بغیر سود اور انشورنس کے جائز ہے۔ باہر ملکوں سے بزنس پارٹنرشپ کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ باہر ملکوں سے سود پر رقم نہیں لینا چاہیے۔ پرائیویٹائزیشن کی چھوٹ ہے، مگر اپنی چیزیں اپنوں کو دو۔ لون سود پر نہیں مگر پارٹنرشپ بنیاد پر گارنٹی اور سیکورٹی سے دینی چاہیے۔ اسٹاک ایکسچینج کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ شیئر کی لین دین کی چھوٹ ہے، مگر وعدے کے سودے قطعی منع ہے۔ کوئی بھی کام ہو، بیپار لین دین کسی کے ساتھ بھی ہو، بغیر سود اور انشورنس کے ہونا چاہیے۔ اگر ہیرا پھیری کرو گے تو کوئی نئے طریقے نکالو گے اور دھوکہ دے کر شامل کرو گے تو اللہ کھوٹے اور کھرے کو جانتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے جس میں سود اور انشورنس کی ملاوٹ نہ ہو۔ جنرل پبلک کے لیے صرف کرنٹ اکاؤنٹ کا کھولنا جائز ہے۔ جنرل پبلک کو ہر سودی کھاتے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ اور کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے تو مجبوراً بینکوں کو سودی کھاتے بند کرنے پڑیں گے۔ اگر سود کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو رقم غریبوں کو دیں اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں۔ بینک امپلائیز کے لیے جو بینک کی نوکری کرتے ہیں ان کو نوکری چھوڑنی نہیں چاہیے اور اللہ کے آگے شرمسار ہو کر اس چیز کو برا سمجھنا چاہیے۔ بینک کا وبال ان پر نہیں ہے، سودی بینک کا وبال ان کے مالکوں پر پورا ہے اور شیئر ہولڈرز پر ہے۔ سرکاری سودی کھاتوں کا وبال سرکار پر ہے۔ سرکار کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس نظام کو ختم کرے۔ اللہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، ہم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو اس آگ کا انتظار کرو جو کسی غلط آدمی کو نہیں چھوڑے گی۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین۔ جنت کی کنجی،
क़यामत में निजात के लिए अल्लाह ताला की आसान शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रहो। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जो अल्लाह ने कहा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो करो। किसी फिरके में नहीं जाओ। हमेशा सच बोलो और माँ बाप का अदब करो। हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद का ख्याल करो। सूद और शिरक, गरूर और तकब्बुर से बचो। कुरान शरीफ माना के साथ पढ़ो और इस पर अमल करो। इतना करने से अल्लाह के रहमत से तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैंने इंसानों और जिनों को इबादत के लिए पैदा किया। इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत थी कि इतने फरिश्ते होते हुए उनके बावजूद इंसान को इबादत के लिए पैदा करे। और एक जगह लिखा है कि मैंने इंसान को अर्द और मिट्टी पर खलीफा बनाया है। अर्द का तर्जुमा दुनिया में को सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि जितने भी चांद, सितारे, तारे, सूरज, ये सब जगह मिट्टी है। और इस मिट्टी पर अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया है तो खिलाफत इसको मिलेगी जो इसका यस मैन बनेगा और कामयाब वही होगा। हमारी जो दुनिया में जो एक गैलेक्सी है जिसको मिल्की वेज कहते हैं, इस मिल्की वेज के अलावा भी लाखों गैलेक्सीज ऐसी हैं जहाँ पे जिंदगी किसी किसी जगह पे है। तकरीबन ये है कि 15 और गैलेक्सीज पे लाइफ है जिनकी शक्लें हमसे अलग हैं, मगर जो उड़ती रकाबियां हैं हकीकत है। वो लोग यहाँ के विजिट पर आते हैं मगर यहाँ रह नहीं सकते। इससे रब्बुल आलमीन की हकीकत वाज़ेह हो जाती है। अल्लाह के लिए यस्मिन का काम ये होगा कि उसको फ्लाइंग सॉसर्स हकीकत है, वो लोग यहाँ के विजिट पे आते हैं मगर यहाँ रह नहीं सकते और इसलिए रब्बुल आलमीन की हकीकत वाज़ेह हो जाती है। अल्लाह के यस मैन का काम ये होगा कि उनको गैलेक्सीज की खिलाफत दी जाएगी और वहाँ मैनेज करेंगे। वहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं और इनकी सुपरविजन में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करेंगे। सूरह मोमिनीन में अल्लाह ने लिखा है कि मैंने इंसान को अबस पैदा नहीं किया, इसके बहुत बड़े बड़े इनसे काम लेने हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल, नबी, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, शहीद, सिद्दीक और असहाब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे जिनको अल्लाह चाहे। ये इंसानी शक्लों में होंगे और इनकी ताकत बहुत ज्यादा होगी। इनकी बीवियां भी होंगी मगर औलाद नहीं होगी। वहाँ की मैनेजमेंट में जिनों का कोई रोल नहीं है। नेक लोगों के ओहदे होंगे और इनको अल्लाह जहाँ चाहे वहाँ अपॉइंटमेंट करेगा। वहाँ यस मैनों की मदद अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते करेंगे। ये किताबी बातें नहीं हैं, ये इल्हामी बातें हैं जो आप इल्हाम के जरिए मालूम कर सकते हैं। अब आपने समझ लिया होगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया। इसके अलावा भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलहतें हैं जो हमें पता नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।